بھائی اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کسی کے لیے جینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ سبق ایمان ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ میرا یہ بازو خراب ہے جی، یہ میرا فریکچر ہوا تھا جو کہ جڑ نہیں سکا، اور یہ بازو میری ٹیڑھی ہو گئی۔ میرے دونوں پاؤں سن ہیں پچھلے 2 سال سے، مجھے چلنے میں انتہائی تکلیف پیش آتی ہے، میں بیٹھ جاؤں تو میں اٹھ نہیں سکتی، کسی کو مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ کرونک ہیپاٹائٹس سی پیشنٹ ہوں اور 12 سال سے ڈائلیسس پہ ہوں، لیکن الحمدللہ آج تک میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جب تک سانس چل رہا ہے میں نے ایک سانس کا جواب اللہ تعالیٰ کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہار کلاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات راولپنڈی کی ایک ایسی باہمت مانجھی سے کراتے ہیں جو خود تو بیمار ہے لیکن لوگوں کی افطاری کے لیے 300 افراد کو روزانہ یہ افطاری کراتی ہیں چوڑ چوک کے قریب۔ ناظرین، ان کی ہمت کی یہ داد دینی پڑے گی، یہ خود سارا سامان تیار کرتی ہیں، مختلف لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ شام کے ٹائم یہاں پہ لوگوں کو افطاری دیتی ہیں اور گھر کی بنی ہوئی اسپیشل اور بہترین افطاری دیتی ہیں۔ اس ماں جی کے اس جذبے کی ان سے ساری بات ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جذبہ کیسے آیا اور انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کا اپنا گھر بھی ہوگا، آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے، آپ ان کو چھوڑ کے دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہاں غریبوں کو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی افطاری آ کے کراتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ بھائی اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کسی کے لیے جینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ سبق ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا۔ میرے والد صاحب ایک ایسے شخص تھے جو بچپن میں ہمیں عید کا دن ہمارا یتیم خانے میں گزرا کرتا تھا یا اولڈ ہوم میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وہاں کھانا لے کر جاتے تھے اور لباس لے کے جاتے تھے، تو ہم نے وہاں سے تربیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد دنیا داری کے دھندوں میں الجھ گئے، پھر میں بیمار ہوئی، 12 سال سے میرا ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ 9 سال ڈائلیسس کے ساتھ میں جاب کرتی رہی، میں اپنا تمام اخراجات خود پورے کرتی تھی۔ اس کے بعد اچانک میں بہت زیادہ شدید میری طبیعت خراب ہوئی اور میں بیڈ ریڈن ہو گئی، 2.5 سال میں بیڈ ریڈن رہی۔ وہ جو 2.5 سال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے وقت دیا کہ میں لیٹوں اور میں غور کروں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس وقت میں پھر میں نے غور کیا اور میں نے سمجھا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، زندگی میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو میری طرح ہیں، جو تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، کسی بھی قسم کی مشکل میں، کوئی فائنینشیل مشکل میں، کوئی جسمانی تکلیف میں ہے۔ تو بس وہاں سے وہ جذبہ جاگا، مگر میرے فائنینشیل حالات ایسے نہیں تھے۔ ایک رات میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھائیے کہ کس طرح میں نے یہ کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا، اور آج یہ اللہ والا دسترخوان کے نام سے ہم دسترخوان چلا رہے ہیں پچھلے اکتوبر سے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہاں پہ کتنے لوگوں کو روزانہ آپ لوگ افطاری کراتے ہیں؟ بھائی ہم نے 50 لوگوں سے شروع کیا تھا، اس وقت کبھی 200، کبھی 250، کبھی 300، اور ایٹ ٹائمز 300+ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب آپ لوگ افطاری کرانے آتے ہیں تو آپ کے اپنے بچے تو گھر میں ہوتے ہوں گے، وہ آپ کو کہتے ہوں گے ماں جی آپ دوسروں کو افطاری کرانے جا رہی ہیں؟ اس سے زیادہ مشکل مجھے تب پیش آئی کہ میں چونکہ بہت زیادہ بیمار ہوں اور میں بڑی ولنریبل ہوں، تو لوگ میرے بھائیوں کا، میرے بچوں کا اصرار یہ تھا کہ کووڈ کے پیک کے زمانے میں آپ جا کے دسترخوان لگائیں گی، بیمار ہو جائیں گی تو آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں، ٹھیک ہے۔ میرا ایک ایمان ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، احتیاط لازم ہے، کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بھی تو انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ بیچارے سارا دن محنت مزدوری کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اور یہ زیادہ تر محنت کش طبقہ ہے، یہ بیگرز نہیں ہے، یہ میں آئے دن یہ بات لوگوں کو بتاتی ہوں کہ چند ایک بیگرز بھی ہوں گے بیچ میں، مگر میجورٹی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی لائن ہے یہاں پہ، رکشوں کی، ٹیکسیوں کی، یہ موٹر سائیکل والے،
یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے دن بھر محنت کش ہیں اور ایک وقت کی روٹی کھانا اس وقت اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ بہت شکر کرتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہم فری مل جائے ہمیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہاں افطاری میں آپ لوگ یہاں پہ ان کو کیا کیا چیز پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ جب ہم لنچ لا رہے تھے تو ہم سالن اور روٹی لاتے تھے، اور وہ ویریبل مینیو ہوتا تھا، اس میں گوشت بھی ہوتا تھا، چکن بھی، دالیں بھی، سبزی بھی، ہر چیز۔ ابھی افطاری میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو سمپل کرنے کے لیے ہم دہی بھلے، کھجوریں، سموسے اور چاول، یہ 4 چیزیں ہیں ہمارے یہاں، اور ساتھ میں یہ شربت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں یہ شربت میں نے آپ دیکھا ہے، میں بناتی ہوں، شربت آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے لاتے اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں، یہ مطلب صرف مکس نہیں کرتی ہوں، میں بناتی بھی خود ہوں۔ ہیں؟ یہ کتنے کولر آپ روزانہ شربت کے بناتے ہیں آپ؟ 5 کولر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا آپ ڈال کے بھی خود دے رہی ہیں لوگوں کو، اس لیے کہ وہ پھر ویسٹیج نہ ہو۔ آپ ساری یہاں پہ سارے انتظامات بھی خود سنبھال رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں گھر کی طرح، تو یہ آپ کو تو ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ دیکھیں آپ خود بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا کام کر رہی ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دوں گی، میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہی ہوں، یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے مجھ پہ، میں بہت اس کا کرم ہے، رحم ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں یہاں کھڑی ہوں آج اور ان لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی زندگی میں کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر سکوں اور اپنے بڑوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکوں اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر سکوں اور ان لوگوں بہن بھائیوں کے کام آ سکوں۔ لیکن جو لوگ اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جو لوگ بیکرز بن جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ہم تو معذور ہیں، ہمارے تو، میرا یہ بازو خراب ہے جی، یہ میرا فریکچر ہوا تھا جو کہ جڑ نہیں سکا اور یہ بازو میری ٹیڑھی ہو گئی، میرے دونوں پاؤں سن ہیں پچھلے 2 سال سے، مجھے چلنے میں انتہائی تکلیف پیش آتی ہے، میں بیٹھ جاؤں تو میں اٹھ نہیں سکتی، کسی کو مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ کرونک ہیپاٹائٹس سی پیشنٹ ہوں اور 12 سال سے ڈائلیسس پہ ہوں، لیکن الحمدللہ آج تک میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جب تک سانس چل رہا ہے میں نے ایک سانس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور جو چیزیں میری سلامت ہیں، جو میرا ہاتھ کام کرتا ہے، جو میری آنکھیں کام کرتی ہیں، جو کان میرے سنتے ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں اور ان کو تو میں نے استعمال میں لانا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا اور میں کر رہی ہوں، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں سب لوگ، اور میری ایک درخواست ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے پلیز اپنے ان ناتار غریب بہن بھائیوں کا احساس کیجیے۔ ہر چیز ہم حکومتوں پر نہیں چھوڑ سکتے، ہر کام کہیں پہ بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ایسا نہیں ہوتا، مانا کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہیں، مانا کہ ہمارے ہاں حکومت اتنا سپورٹ نہیں دیتی جتنا دینا چاہیے، تو بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے جتنی سپورٹ، لیکن پھر بھی ایسے ملک بھی ہیں جہاں سپورٹ ملتی بھی ہے، وہاں پہ بھی لوگ چیریٹی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جب مشکل کا وقت ہوتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت اس چیز نے روکا ہوا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور موت سے ڈرنا چھوڑیے، موت سے آنکھیں ملا کر چلنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رکھیے کہ موت سے تم بچ نہیں سکو گے، چاہے زمین کی 7 تہیں نیچے جا کر بھی چھپ جاؤ۔ تو جس چیز سے ہم بچ نہیں سکتے اس چیز سے ہم گھبرائیں کیوں، موت سے آنکھیں ملا کر لڑنا سیکھیے اور اپنے زور بازو پر تکیہ کیجئے، مانگنا چھوڑیے، اپنی سیلف رسپیکٹ قائم رکھیے اور اپنے بہن بھائیوں کا احساس کیجئے۔ بس اس کے ساتھ اور مجھ سے شکریہ ماجد، تھینک یو، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ آپ نے پتہ نہیں مجھے کیسے ڈیٹیکٹ کیا کہ میں یہاں پہ ہوں، بخدا میں کوئی شہرت نہیں چاہتی، آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کی، میں نے اس سے آپ کی باتوں کا جواب بھی دیا۔ ہاں یہ خواہش ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح میدان میں آئیں اور اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں۔